مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں مرکز 5 باب اور اس کی 25 آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور وہ کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سارا کچھ، سارا مال وہ خرچ کر چکی اور اسے کچھ فائدہ نہ ہوا، بلکہ اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ اور یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں آئی اور کہنے لگی کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی؟ اچھی ہو جاؤں گی۔ اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع کے پاس تو آتے ہیں مگر اس کو چھونا نہیں چاہتے۔ یہاں پر ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس عورت نے کس چیز کو چھونے کی خواہش کی۔ اس نے یسوع کا ہاتھ نہیں چھوا، اس نے یسوع کے پاؤں نہیں چھوئے، اس نے یسوع کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا اور نہ یسوع نے اس پر ہاتھ رکھے۔ یہ ایسا مضبوط ایمان لے کر آئی جب اسے ہر طرف سے دکھ ملے، لوگوں نے اسے لوٹا، ڈاکٹروں نے بڑی بڑی مہنگی ادویات دی اور جہاں کہیں کوئی اسے بتاتا وہ چلی جاتی۔ آج بھی ہمارا ایمان ایسا ڈاواں ڈول ہے کہ جو کوئی ہمیں ورگ لگاتا ہے ہم آسانی سے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جادوگروں کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں غور کرتے کہ ہمارا شافی جو شفا کا منبع ہے آج بھی اس سے شفا معجزے جاری ہیں۔ میرے عزیزو، وہ سب کچھ خرچ کر چکی۔ آج ہمیں بھی جہاں کہیں کوئی بتائے کہ آپ اسلام آباد چلے جائیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں اچھا ڈاکٹر ہے، وہاں اچھا حکیم ہے، ہم وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی قصور کا بتائے وہاں چلے جاتے ہیں، لاہور کا بتائے وہاں چلے جاتے ہیں، گجرانوالہ کا بتائے وہاں چلے جاتے ہیں، شیخو پورے بتائے وہاں، یعنی جہاں کہیں کوئی ہمیں بتائے ہم اپنی پریشانی کو، دکھ کو، غم کو، روگ کو ختم کرنے کے لیے ہم بڑی باغ دوڑ کرتے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ باغ دوڑ کرنا چاہتے ہیں تو مسیح کے پاس آئیں اور اسے چھوئیں، یہ باغ دوڑ کریں، یہ کوشش کریں کہ میں یسوع کے پاس آؤں، میں یسوع کو چھونا چاہتا ہوں۔ اور جب میرے عزیزو اس نے یسوع کو چھو لیا تو اس کا روگ اسی وقت ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بات ہم یہاں پر غور کر رہے ہیں کہ 12 برس سے بیمار ہے، کئی اسے چھوڑ گئے ہوں گے۔ آج بھی جب آپ پریشان ہوں یا بیمار ہوں، بڑے بڑے رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ تو تندرست ہی نہیں ہو رہا، یہ تو اچھا ہی نہیں ہو رہا، اور تنگ آ کر وہ آپ کو کیا کریں گے؟ چھوڑ جائیں گے۔ لیکن یسوع ناصری آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ یسوع ناصری چاہتا ہے کہ وہ آپ کو چھوئے اور آپ بھی اس بات کی اپنے اندر تڑپ پیدا کریں کہ میں یسوع کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گا تو میں اچھا ہو جاؤں گا، پلہ چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ اور ہم پطرس رسول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایسا ایمان تھا کہ پطرس کا سایہ پڑے گا تو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ نہ پطرس نے ہاتھ رکھا، نہ انہیں چھوا، بلکہ لوگوں کا یہ ایمان تھا کہ اس کا سایہ پڑے گا، گزرے گا، سایہ پڑے گا تو ہم شفا پائیں گے۔ اور لوگ پلوس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بدن سے رومال پٹکے لگا کر وہ بیماروں پر ڈالتے تھے اور بیمار اچھے ہوتے تھے۔ آج ایسا ایمان کیوں آپ میں نہیں کہ آپ یسوع کے پاس تو آ جاتے ہیں لیکن اسے چھونا نہیں چاہتے؟ میرے عزیزو، اگر آپ کے پاس کوئی مددگار نہیں
تو 38 برس کے بیمار کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب یسوع اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا نہیں چاہتا؟ تو وہ کہتا خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب خدا کا فرشتہ وقت پر آ کر اس ہوش کے پانی کو ہلائے تو مجھے کوئی اٹھا کر اس میں ڈال دے، میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں، مددگار نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی مددگار نہیں تو یسوع آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ یسوع اس کے پاس آ گیا اور یسوع مسیح نے سے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 سال شفا نہیں ہوئی تو کبھی کسی کے پاس 1 سال 2 سال شفا نہیں ہوئی، کبھی کسی کے پاس 3 سال شفا نہیں ہوئی، ایمان بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ 38 برس سے بیمار ہے، اس نے اپنا ایمان نہیں بدلا، اس نے خرچ نہیں کیا، 12 برس کی روگن پھرتی رہی، خرچ کرتی رہی، بیمار ہوتی رہی، زیادہ بیمار ہو گئی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ 38 برس کے ایمان کو دیکھیں کہ وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا اور یسوع کو اس کے پاس آنا پڑا۔ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ آج اگر آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، مایوس نہ ہوں، یسوع کا انتظار کریں، وہ آپ کو کہے گا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ آپ اس کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ اس کے نام کو جلال دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، یسوع ناصری کے پوشاک کے کنارے کو چھو لیں، آپ اسی وقت اچھے ہو جائیں گے۔ اور وہ ڈر گئی، وہ ڈر گئی۔ یسوع نے کہا کس نے مجھے چھوا؟ وہ چھپنے لگی۔ شاگرد کہتے خداوند بڑے لوگ تجھے چھو رہے ہیں، بھیڑ کی بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا نہیں، مجھے کسی نے ایمان سے چھوا ہے، ایمان سے چھوا ہے۔ آج پورے ایمان سے یسوع کو چھونا ہے۔ اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور وہ ڈرتی ڈرتی سامنے آئی، اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور یسوع نے کہا بیٹی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ میرے عزیزو، آج بھی اگر آپ کا ایمان ایسا ہے 12 برس کی روگن کی طرح کہ میں یسوع کو چھو لوں، یسوع آپ کے پاس بھی آنا چاہتا ہے، آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے، تندرستی دینا چاہتا ہے، بیماریوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ آپ خرچ کر کر کے تانگ آ چکے ہیں، دوائیاں لے لے کر تانگ آ چکے ہیں، ٹیسٹ کروا کر تانگ آ چکے ہیں۔ اب آپ تانگ نہ ہوں، اب آپ کا وقت یسوع کے پاس آنے کا ہے۔ آپ چاہے جہاں مرضی پھر لیں، آپ کو آخرکار مسیح یسوع کے پاس آنا پڑے گا۔